نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی بھائی درود پاک پڑھنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے پچھلے جمعہ کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی، آج چوتھا جمعہ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اولیاء اللہ سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، یا اولیاء اللہ فیض کس کو دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ فیض جس کو ملتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور جو دیتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ کسی بھائی کو کچھ یاد ہے پچھلے جمعے کہاں پر گفتگو مکمل کی تھی؟ جو بتائے اللہ اس کو جلدی مدینے لے جائے۔ اب تو بتا دو یار، کہاں پہ گفتگو ہوئی تھی مکمل؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ کون سا شعر سنایا تھا بھائی؟ لکھاں بیر بیری نہ لگن تے ٹوٹ جاون کچھ کچے، جڑے رہن نال محمد بخشا پہن انہوں نے وٹے۔ یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے کہ کوئی اللہ کا ولی زندہ یا مرنے کے بعد کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سنائی ہے، اب میں آپ کو ایک مشکات شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شام کے اندر 40 ابدال ہر وقت رہیں گے۔ کتنے؟ شام کے اندر، ملک شام کے اندر 40 ابدال ہر وقت زندہ رہیں گے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو اس کے متبادل دوسرا ابدال وہاں پر کھڑا کر دیا جائے گا، ان کی تعداد اتنی رہے گی۔ اور لوگ کیا کریں گے؟ لوگ ان کے توسل سے بارش کی دعا مانگیں گے، اللہ بارش ڈالے گا۔ اور لوگ ان کے توسل سے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ اور ان ابدال کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک شام میں عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ مشکات کی حدیث پاک، اس کا مفہوم ہے۔ یعنی ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، زندہ ولیوں سے فیض لینے کا اختلاف کم ہے، بہت کم لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اختلاف پیدا، وہ کہتا ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ کہاں سے دے گا، یہ ایک اختلافی بات ہے۔ جہاں سے مسلک شروع ہوتے ہیں نا، وہاں سے ہم بات کو پکڑتے ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جہاں سے جن کو دیوبند، اہل حدیث، بریلوی حضرات سارے ان کو فالو کرتے ہیں، یہ مسلکی معاملات ان کے بعد سارے آئے، یعنی یہ جو دو تین ہمارے دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی حضرات جو
اہل سنت والجماعت جن کو ہم کہتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک علمی بات ہے سمجھنے والی، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی، اور یہ مشکات کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے، وہ جب زندہ ہوتا فیض دیتا ہے، اس سے زیادہ فیض وہ مرنے کے بعد عطا کرتا ہے۔ پوچھا حضور وہ کیسے؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب وہ زندہ تھا تو دنیا میں بھی اس کا دھیان اور توجہ ہوتی تھی، مرنے کے بعد تو معاملہ اس کا اس کے رب کا ہر وقت اسی کی بارگاہ میں رہتا ہے، خود بخود ہی فیض جاری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ تو ہر وقت ادھر ہی رہتی ہے۔ پھر وہ جانے اور مالک جانے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ، گفٹ، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور جس کو تحفہ مل جائے وہ تو خوش ہوتا ہے، وہ ڈرتا تو نہیں ہے، ڈرتا تو ہمیشہ وہ ہے جس سے کوئی خدشہ ہو کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا یا میرا پہلا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اللہ والے، اس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ دوں، اے زندہ لاکھ دے ہیں زندہ تو جان تو بات سمجھ گئے۔ اچھا آپ سوچیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس وقت فی زمانے میں پریکٹیکلی طور پر دیکھیں نا، جو زمانہ چل رہا ہے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جو دنیا میں آخر موجود ہیں نا، آخر دنیا میں ہیں، اب دیکھیں بے شمار لوگ ان کے آستانوں سے کھاتے ہیں، ایسے ہی ہے، ان کے دسترخوان کھلے رہتے ہیں، اور کنجوس ولی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، کنجوس کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب دیکھیں، آپ داتا علی حجیری رحمۃ اللہ تعالی کے روزے پر چلے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ جب زندہ تھے تو 2 4 20 10 50 کھاتے ہوں گے، اب دیکھیں جا کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھے ایک لطیفہ ٹائپ بات یاد آ گئی، بات تو اور تھی لیکن چلو اس میں بات ہوتی چلی جائے گی۔ اب وہاں پہ جا کے دیکھیں، جو مانتا ہے جو نہیں مانتا سارے ایسے ہی ہے نا، کھاتے ہیں وہاں پر۔ تو ایک بندہ تھا نا داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک کیسے ساتھ اپنا سر لگا کے کہہ رہے داتا منو 100 روپیہ دے، داتا منو، داتا میں تیرے کو 100 لے کے جانا ہے، میں تیرے کو منو تو 100 دے۔ قریب ایک بندہ جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا پاگل کے بچے تو شرک کر رہا ہے، یہ تجھے 100 روپیہ کہاں سے دے گا، اس سے نہ مانگا، پر تو یہ پکڑ میرے سے 100 روپیہ اور چلا چلا جا۔ اس نے 100 روپیہ جیب میں ڈالا اور داتا صاحب کی طرف منہ کا کہنا، واہ داتا تو دعائیں بھی کرو جڑا تینوں ماندا بھی نہیں ہے، تو نے اس سے دلایا جو تجھے مانتا بھی نہیں ہے۔ بات یہ کوئی طنز یا تنقید کی بات نہیں ہے، زندہ ولیوں سے فیض لینے میں بہت کم اختلاف ہے۔ آپ کسی ولی کے در پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ سارے مسلک والے، سارے مذہب والے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو فیض ملتا ہے، ہر کسی کو فیض ملتا ہے، لیکن جو جتنی عقیدت رکھتا چلا جاتا اس کو اتنا۔ کل میں یہاں بیٹھا اور جب دوست احباب جو ملاقات والے آئے تھے نا تویزات وغیرہ لینے کے لیے، جب وہ چلے گئے تو باقی ساتھی بیٹھ گئے جو دلچسپی رکھتے ہیں اس روحانی لائن سے، تو ان کو میں گفتگو سنانے لگ گیا۔ آپ بھی سننا چاہیں گے اس کو، لیکن یہ بہت بڑی راز کی بات ہے، یعنی اس لیے میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خاصا دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنا۔ یہ بات بہت اتنی عام فہم بات ہے اور اتنی اونچی بات ہے کہ آپ نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ اچھا ہوا کیا، یہ ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ کیا چلوں سے، وظیفوں سے، عبادت ریاضت سے؟ چکر ہی کوئی نہیں۔ مالک دینے پہ آ جائے تو راستے میں بیٹھنے والے فقیر کو عطا کر دے، نہ تو جس نے 50 سال 100 سال بھی عبادت کی ہے نہ عطا کرے۔ یہ کسی کی جاگیر ہی نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہ، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ فیض کسی کی وراثت بھی نہیں ہے، نہ اس کو تقسیم کرنا یہ کسی کی وراثت نہیں ہے کہ باپ کے پاس تھا بیٹا تقسیم کرے گا، بیٹے کے پاس تھا اس کا بیٹا، نہ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ مالک خود عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو وہ خود ہی تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ دے دے تو جس کو